قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ آج کے اس بہت ہی پیاری مجلس میں تشریف لائے ریڈ کراس کے ہمارے ڈاکٹروں کی پوری ٹیم، ذمہ داران، فاطمہ نگر کے میرے نوجوان دوست، بزرگ ساتھیوں، یہ بہت شارٹلی بڑا مختصر جو پروگرام رکھا گیا ہے، جیسے بھی حافظ صاحب نے کہا کہ آج کا یہ پروگرام ہمارا رکت دان کا پروگرام ہے۔ میں قرآن کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے، مانوتا اور انسانیت کے اعتبار سے آپ کو چند چیزیں آپ کو بتاتے چلوں۔ ابھی ہمارے امام صاحب نے کہا کہ ہم انسان ہونے کے اعتبار سے سب خدا کے بندے ہیں، اور خدا یہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، ڈرو تمہارے اس پروردگار سے، ڈرو تمہارے اس رب سے، ڈرو تمہارے اس مالک سے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا فرمایا۔ تو اس اعتبار سے وہ ہندو ہو کہ مسلم ہو کہ دلت ہو کہ بودھ ہو کہ جین ہو کہ برہمن ہو، تمام کی تمام سب خدا کے بندے ہیں، اور خدا نے اپنے پریشت محمد کے ذریعے سے، اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ پیغام تمام انسانوں کو دیا کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ پریشت محمد نے کہا، پیارے آقا نے فرمایا کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو تمام انسانوں کے لیے نفع کا، فائدے کا سامان بن جائے۔ نبی نے کہا کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو تمام کے لیے فائدے کا سامان بن جائے۔ اب ہم، ظاہر بات ہے، ہم سب انسان ہیں، اور نبی نے کہا سب سے بہتر انسان وہ جو دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو اللہ نے ہم کو عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، علم دیا ہے، نالج دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیا ہے۔ ہم خدا کے بندوں کی الگ الگ انداز میں خدمت کر سکتے ہیں، اور کئی لوگ کر رہے ہیں۔ ابھی سردی کے دن ہیں، ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ رات کو وہ جو لوگ روڈ پر پڑے ہوئے ہیں غریب، ان کے بدن پر جا کر سردی کی راتوں میں وہ کمبل اڑا رہے ہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا کہ مندروں کے باہر یا مسجدوں کے باہر غریبوں کو پیسہ دے رہے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے کئی طریقے سے اللہ کے بندے اللہ کے بندوں کی خدمت کر رہے ہیں، سیوا کر رہے ہیں، یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رکت دان، خون دینا، میں کلیئر طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی سیوا ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ سب سے بڑی سیوا ہے تو بھی یہ لفظ غلط نہیں ہے، کیونکہ مجھے تجربہ ہے اس بات کا۔ ابھی ڈاکٹر صاحب، ابھی پچھلے مہینے میں دسمبر اینڈ میں میرا بچہ بامبے کے واڈیا ہاسپٹل میں 1 مہینہ 7 دن رہا۔ حافظ صاحب، 1 مہینہ 7 دن میرا بچہ رہا۔ جس دن اس کا آپریشن تھا، جمعہ کا دن تھا، 23 تاریخ تھی دسمبر کی غالباً، جمعہ کا دن میرے بچے کو خون کی ضرورت، کیم ہاسپٹل بھاگنا پڑا، جے بھاگنا پڑا، پوری رات بھر خون کا انتظام کرنا پڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ واڈیا ہاسپٹل میں ایٹ اے ٹائم اس وقت اتنا وہ پازیٹیو وہ بلڈ جو ہے موجود نہیں تھا۔ تو ہم پورے بمبئی میں گھومے، رات بھر ہم لوگ پریشان رہے، تب جا کر خون کا انتظام ہوا۔ اور خون کا انتظام ہوا تو ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ وقت پر اگر خون اتنا نہ ملا ہوتا تو پیشنٹ کی جان جا سکتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں یہ لفظ میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ یہ لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جوانوں، ہم جب کسی کو خون دیتے ہیں، جب اس کی مدد کرتے ہیں، تو گویا کہ ہم اس کی جان بچانے کا کام کرتے ہیں۔ وقت پر اگر ہم نے کسی انسان کی جان بچا لی، خدا اس پر کیا دے گا ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ ایک شخص رات بھر نماز پڑھے، ایک شخص رات بھر نفلیں پڑھیں، تہجد پڑھے، زندگی میں 10 مرتبہ حج کر لیں، 50 مرتبہ مکہ اور مدینہ کی زیارت کر لیں، لیکن میں کلیئر کہتا ہوں کہ اگر اس نے خون دے کر کسی ایک شخص کی جان بچا لی، اللہ اس کو زندگی میں ایسے سینکڑوں حج کا ثواب دے گا، کیونکہ جان بچانا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور ہم جس دھرم کے ماننے والے ہیں، ہم جس اسلام کے ماننے والے ہیں، وہ اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے، خاص طور سے جوانوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ دھرم ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ تم نے اگر راستے میں پیاس سے تڑپ رہے کتے اور کسی جانور کو بھی پانی پلا دیا تو اللہ کئی عبادتوں کا اور کئی حج کا ثواب دیتا ہے۔ تو ہم نے کسی کی جان بچانے کا کام کیا، تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ جب ابھی کوئی جوان خون دے گا، اس کو یہ پتہ بھی نہیں رہے گا ڈاکٹر صاحب کہ اس کا یہ ایک بوتل خون کس کے کام
کہاں آ گیا اور کس کی جان بچ گئی. اور میں تو کہتا ہوں کہ 26 جنوری کل تھی. ڈاکٹر صاحب بڑے بڑے نیتا بڑے بڑے بھاشن دے رہے تھے, کیوں ایکتا کی باتیں کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ ان لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ میں ایک سگنل پر رکا, سگنل پر میں نے دیکھا کہ آپ دیکھو 15 اگست سے 26 جنوری کو چھوٹے چھوٹے بچے جھنڈے بیچتے ہیں, دیکھیں نا وہ پیٹ پالتے ہیں. تو ایک سگنل پر گاڑی رکی اور گاڑی بڑے نیتا کی تھی. اب وہ چھوٹے بچے نے کہا صاحب جھنڈا لے لو. نیتا جی نے جھنڈا نہیں لیے, لیکن اس کو ایک بات بولے, کرے ایک بات بتا, کبھی تو گاڑی کے رومال بیچتا صاف کرنے کے, کبھی ہاتھ میں سگنل پر پیپر بیچتا, آج جھنڈے بیچ رہا, کبھی یہ بیچتا کبھی وہ بیچتا, تو کیا نہیں بیچتا؟ تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا, صاحب دیش نہیں بیچتا. کیا کہا؟ تو کل بڑے بڑے بھاشن ہو رہے تھے, میں نے سنا. میرا حیدرآباد ادھر پربھنی ہنگولی سائڈ میں میرا پروگرام تھا, میں رات ہی میں آیا, میں نے سنا. لیکن میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں سن لو, سب سے بڑی خدمت ہے رکت دان کی, سب سے بڑی سیوا ہے رکت دان کی, خون دینے کی, کہ کسی کی جان بچ جاتی ہے. یہ بہت بڑی خدمت ہے, بہت بڑی سیوا ہے. تو اور سب سے اچھی بات یہ کہ اس سے اچھی رکت دان کے پروگرام سے اچھی, اور خون دینے سے کا جو پروگرام ہے, اس سے اچھی ایکتا کہیں ہو ہی نہیں سکتی. ابھی میرا خون جائے, اس کا خون جائے, کسی کا خون جائے, کس کو لگے گا نہیں معلوم. کیوں آج ہم کو یہ کمینے لڑواتے ہیں ہندو مسلمان کے نام پر, دھرم کے نام پر, نہ جانے کیسے کیسے کرتے ہیں. لیکن ان کمینوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جب تجھے ضرورت پڑی تھی تو بیٹا کس کا خون تجھے لگا تھا, ہے نا. تو خون سب کا ایک ہے. تو یہاں پر ہم بہت اچھا پیغام دے رہے ہیں رکت دان کے اعتبار سے. آج 27 میرا خیال 28 جنوری ہے, تو ہم گویا کہ جنوری کے موقع پر یہ بھی ایک پیغام دے رہے ہیں کہ ہم اپنا خون دے کر اپنے ملک کی اور مانوتا کی اور پوری انسانیت کی حفاظت کر رہے ہیں. اور یہ ملک اسی وقت بنا ہے جب سب کا خون لگا ہے, سمجھ رہے. تو میں اس پر شعر کہا تھا, میں نے کل ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ہماری آن بنتا ہے, ہماری شان بنتا ہے, ہماری آن بنتا ہے, ہماری شان بنتا ہے, ہمارے نام ہی سے امن کی پہچان بنتا ہے. وہ ہندو ہو, مسلمان ہو, کہ سکھ ہو, کہ عیسائی, لہو جب سب کا ملتا ہے تو ہندوستان بنتا ہے. لہو جب سب کا ملتا ہے تو ہندوستان ملتا ہے. تو آخر میں یہ کہوں گا کہ امت گرو, نام بھی اتنا پیارا, امت ہے, سب کے لیے امت, نبی کے امت, اور نبی کی امت سب کے لیے, ہندو ہو, کہ مسلمان ہو, کہ دلت ہو, کہ کرسچن ہو, کہ بودھ ہو, کہ جین ہو, کہ برہمن ہو, الپ سنکھیانک ہو, مائنورٹی ہو, نبی کی امت سب کے لیے, کیونکہ نبی سب کے لیے. تو خیر میں مبارکباد دیتا ہوں امت گروپ کے جوانوں کو کہ انہوں نے بڑا اچھا پروگرام سجایا, اور میں نے بھی سوچا, اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس پوتر موقع پر اور اس پاک موقع پر آپ لوگوں نے اس پروگرام کی ادھیکشتا اور صدارت مجھے دی. تو میں نے کہا کہ میرا بھی کچھ تھوڑا بہت حصہ لگ جائے. تو میں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے, بھی میری ایمبولینس مفتی ہارون ندوی فاؤنڈیشن کی میں بھی لا کر کھڑا کر دیتا ہوں اگر آپ کو ضرورت لگی. اور ہمیشہ الحمدللہ حاضر ہے, میری ایمبولینس مجھے دیکھنے بھی نہیں ملتی جلدی, آتی اور جاتی, کیونکہ غریبوں کے لیے صاحب لگی ہوئی ہے. میں نے دیکھا تھا صاحب یہ ایمبولینس کیوں لیا, میں نے دیکھا تھا ایک باغبان لڑکی, غریب لڑکی, میں بمبئی جا رہا تھا, اس کی ماں جو ہے 3656 کے پاس میں, اور وہاں جو ہے وہ بیچتی ہے, پاپڑ بیچتی ہے, گڑ بیر بیچتی ہے. اب ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اس کو بمبئی لے جانا ہے. اب بمبئی لے جانے کے لیے ایمبولینس والا کتنے مانگتا, تو بولے 22,000, 23,000, 25,000. اب وہ غریب کہاں سے لائے گی. تو وہ باغبان لڑکی کو وہ ٹرین میں ڈال کر لے جا رہے تھے ڈاکٹر صاحب, اس نے ناسک میں دم توڑ دی. اسی وقت میں نے ذہن میں لے لیا تھا کہ امت کے لیے کم سے کم یہ کام تو کرے گے. حالانکہ یہ کام نگر سیوک کا ہے, آمدار صاحب کا ہے, خادر صاحب کا, اپن کچھ بھی نہیں, سمجھ رہے. پھر بھی جب آدمی کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ کام لے لیتا ہے, طاقت بھی دے دیتا ہے. میں نے سوچا, اور 1.5 سے 2 مہینے کے اندر ایمبولینس آج اتنی زبردست آ گئی. آج اتنا شاندار معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی جاتا ہے 10-11 ہزار میں ڈیزل ڈالا, ڈرائیور کو ڈالا, اس کا کام ہو جاتا ہے. اور وہ بھی نہیں ہے تو ہم